السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ انسان کی زندگی جتنی بھی ہو، تھوڑی یا زیادہ، رب کی ترتیب ہے، رب کی تقسیم ہے، لیکن اس زندگی میں اگر یادداشت بہت اچھی ہو، میموری بہت لاجواب ہو، تو انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ اپنے پرائے کی پہچان ہوتی ہے، دوست دشمن کی پہچان ہوتی ہے، احسان مندی کا جذبہ ذہن میں رکھتا ہے، دوستوں کے نام یاد رہتے ہیں، حلیے یاد رہتے ہیں، واقعات یاد رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے انسان جو کوئی چیز یاد رکھنا چاہتا ہے وہ یاد رہتی ہے۔ بعض ایسی کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد نہیں رہتی، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان انہیں رکھ کے ہی بھول جاتا ہے، بڑے عرصے کے بعد پڑھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیوانہ ہو گیا۔ یادداشت نعمت ہے اللہ جل شانہ کی، جہاں بہت نعمتیں ہیں اور بہت کرم ہے، بہت احسان ہے کہ ہر چیز نعمت ہے۔ یادداشت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا احسان اور احسان مندی کا جذبہ ہمارے دل پہ ہو کہ یا اللہ یادداشت کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے پر کتنا بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں اتنی اچھی یادداشت عطا فرمائی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یادداشت بہترین رہے اور یادداشت لازوال رہے، تو اس کے لیے کچھ طبی تدابیر، کچھ روحانی تدابیر یہ بہت ضروری ہے۔ طب بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، روحانیت بھی اسی کے ساتھ چلتی ہے، بہت ضروری ہے، اور احتیاطیں بھی بہت ضروری ہیں۔ بہترین یادداشت کا تعلق میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ثواب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا ثواب ہے، ان کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، محدثین، نیک لوگوں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے۔ زمزم کو جہاں پینا ثواب اور اس کو پینا شفا، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، گنبد خضرا کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، اور قرآن کے دیکھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جو شخص مسواک کو استعمال کرتا ہے، لکڑی کی مسواک، چاہے زیتون کی ہو یا پیلو کی ہو، جال کے درخت، پیلو کے درخت کی، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ جس جیب میں مسواک اور تسبیح ہوگی، اللہ اس جیب کو کبھی خالی نہیں رکھے گا، یہ راز بتا رہا ہوں۔ جس جیب میں مسواک اور تسبیح ہوگی، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس جیب کو کبھی خالی نہیں رکھے گا، وہ جیب ہمیشہ ہری بھری رہے گی، خوشحال رہے گا وہ شخص، صحت مند رہے گا وہ شخص، مطمئن رہے گا وہ شخص جس جیب میں مسواک ہوگی اور تسبیح ہوگی۔ ہم اپنی یادداشت کے لیے کون سے طریقے استعمال کریں، کون سے طریقے استعمال کریں؟ ایک طریقہ میں نے مسواک کا بتایا کہ کون سے طریقے استعمال کریں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب، میں سمیہ بات کر رہی ہوں۔ جی بات کیجیے۔ جی آپ سے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف میں کر رہی ہوں۔ میرے 2 مسائل تھے، ایک تو گھر کے فروخت کا مسئلہ تھا، جائیداد تھی شراکتی، جی جس میں دیور نے بہت سارے مسائل بنائے ہوئے تھے۔ الحمدللہ اتنا ہے کہ مقدمات سے تو جان چھوٹ گئی ہے، جی ماشاء لیکن اللہ۔ ابھی گھر بک نہیں رہا، فروخت کوئی گاہک نہیں مل رہا ہمیں۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا کہ 3 سال ہو گئے تھے، اس کا گھر نہ بس رہا ہے، وہ میرے پاس ہی ہے۔ بیٹی کا نام؟ سسرال آمنہ۔ اس کے میاں کا نام؟ آفتاب۔ جی حضرت صاحب اب میں جو وظیفہ کر رہی ہوں نا، میرے اندر یہ مطلب زیادہ میرا رجحان اس طرف ہو رہا ہے کہ میں خلا لے لوں۔ جی میں نے آپ سے استخارہ یہ کروانا تھا کہ آیا میں اس کو خلا لے لوں یا اپنے وظائف جاری رکھوں؟ اللہ پاک کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں۔ میرے استخارے کے مطابق آپ خلا نہ لیجیے۔ صبر، برداشت
اور کلام الہی کا ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی تسبیح وظیفہ کرنے کو تیار نہیں، جب تک کہ وہ نہیں کرے گی بات نہیں بنے گی۔ اسے آپ تیار کریں، اسے سمجھائیں کہ میں نے اپنا فیوچر شرافت سے ایمان سے گزار لیا بحیثیت ماں، اب بیٹی تیرا وقت ہے، تجھے طلاق کا داغ نہ لگے۔ تو اس کے لیے اسے ذرا آپ متوجہ کریں، فکر مند کریں، اور جو وظیفہ آپ کو دیا ہے اس وظیفے کو آپ نہ چھوڑیے۔ میرے استخارے کے مطابق جو وظیفہ دیا ہے وہ آپ کو فائدہ دے چکا، آپ خود اس کو کہہ رہی ہیں کہ واقعی فائدہ ہوا ہے، مسائل حل ہوئے ہیں، مقدمات ختم ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتی ہیں کہ بیٹی کا گھر بسے تو ایک تو بیٹی بھی وظیفہ کرے، دوسرا آپ بھی وہی وظیفہ کریں اور پہلے سے زیادہ یقین سے کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ شاید کوئی اور وظیفہ ملے گا تو میرا مسئلہ شاید جلدی حل ہو جائے گا، وہ وظیفے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ہر کلام الہی کی اپنی ایک تاثیر ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ وظیفہ نہ چھوڑیے۔ ایک تو یہ درخواست ہے۔ دوسری عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جس مکان کو آپ بیچنا چاہتی ہیں اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ایک میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں، اس تسبیح پہ آپ توجہ کریں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ تسبیح آپ صرف اور صرف 313 دفعہ پڑھیں، لیکن ہر حرف جدا جدا کر کے، گڑ گڑا کے، یا ذل جلال والاکرام یعنی گڑ گڑا کے، جدا جدا کر کے ہر حرف۔ اس سے اللہ پاک کے غیب کے خزانے سے آپ کا مکان اچھے داموں بکے گا، بیٹی کے نصیب مقدر اچھے ہوں گے۔ لیکن میری بات پھر وہی ہے کہ بیٹی کو ساتھ ملا ہے۔ گاڑی کے 2 پہیے چلیں تو گاڑی چلتی ہے، بیٹی ساتھ ملے گی انشاءاللہ اس کا گھر بسے گا۔ میرے تو مطابق طلاق اس کے لیے بہتر نہیں، اور انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا اللہ پاک آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور آپ کی نسلوں کو خوشیاں، خوشحالیاں اور خیریں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کون سے طریقے ایسے ہیں جن کا تعلق یادداشت سے ہے، کون سے طریقے ایسے ہیں جو یادداشت کو بہتر کرتے ہیں اور جس سے یادداشت اور بہتر ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کی عرض کیا کہ مسواک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسواک کا تعلق یادداشت ہے۔ اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے اور میرے لیے ایک نصیحت اور نشان منزل ہوگا۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ میں کسی سفر میں، تاجر ہیں اور بہت زندگی میں انہوں نے سفر کیے اور بہت سفر کیے، اب بھی سفر میں رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں ایک سفر میں تھا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو میں نے ایک جگہ دیکھا ایک ندی بہہ رہی، تو میں نے سوچا یہاں وضو کر لو۔ میرے ساتھ اور بھی دوست تھے وہاں کے، تو یہ بات میں یورپ کی کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی اور وضو کے لیے مسواک نکالا، تو لوگ آ رہے تھے، گاڑیوں میں آ رہے تھے، جا رہے تھے، کچھ پیدل بھی وہاں سے جا رہے تھے، آ رہے تھے۔ ایک صاحب دیکھنے کھڑے ہو گئے اور مجھے دیکھتے رہے۔ تو میں جب فارغ ہوا وضو سے تو مجھے آ کے پوچھنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو کیا۔ کہہ رہے نہیں، وہ جو تمہارے ہاتھ میں سٹک تھی، لکڑی تھی۔ میں نے کہا مسواک ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے سنت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور اس کے میڈیکلی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتا تجھے اپنی پچھلی زندگی یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، بچپن سارا یاد ہے، میری عمر 60 سے زیادہ ہے اس وقت، تو مجھے تو سارا کچھ یاد ہے۔ اچھا ماں کا نام، باپ کا نام آتا ہے؟ کہ میں حیران ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا تیرے دادا دادی کا تجھے نام، نانا نانی کا، اس سے پچھلوں کا نام اور ان کی زندگی، ان کی ہسٹری، جو اسکول لائف ہے، تیری کالج لائف، ساری یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ تو کہنے لگے یہ اسٹک تو مجھے دے سکتا ہے؟
میں نے کہا ہاں میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں اور لے لوں گا اگر آپ کو پسند ہے تو، لیکن یہ میرا استعمال کیا ہوا ہے، آپ لوگ تو جراثیم کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، یہ مسواک میرا استعمال کیا ہوا ہے، آپ کیسے لیں گے؟ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بشرا بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی احمد سعید میرے میاں کا نام ہے۔ جی تو وہ نا یہ آج کل آئس کا نشہ ہے، ایک تو اس میں پڑے ہوئے، ایک باہر عورتوں سے بہت زیادہ ان کی نا ملاقاتیں، اور 3 ماہ ہو گئے گھر سے نا بس لڑ کے گئے۔ جی میں نے ان کو کہا کہ ٹائم سے نا اب گھر آ جائے، میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور آگے سے 5واں بچہ ہونے والا وہ بھی بیٹی ہے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اب نا 17واں سال ہے میری شادی کو، جی جی تو میں نے کہا اب آپ نا 10 بجے رات کو نا گھر آ جائے، وہ پولیس محکمے میں ہے، جی جی سپاہی ہیں۔ جی تو میں اتنے میں ان کو غصہ چڑھا تو کہتے ہیں میں نے نہیں آنا گھر، ساری رات گھر سے غائب ہوتے ہیں، دن بھی غائب ہوتے ہیں۔ جی جی اب میں اتنی پڑھائی کر رہی ہوں جو بھی بتاتا ہے، تو وہ یہ اب نا 8 دن ہوئے ہیں، 2 دن آ جاتے ہیں، 1 دن آتے ہیں، شام جی کو کپڑے چینج کرنے آتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں 2 دن بعد۔ جی جی تو میں اتنی پریشان ہوں کہ ایک تو یہ عورتوں کو چھوڑ دیں باہر، اپنے گھر پہ توجہ دے، اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ کہیں نہ دیکھے، اور اپنی ڈیوٹی کرے بس، اور نوکری سے بھی اترے ہوئے ہیں۔ چلے وہ تو نوکری پہ یہ بحال ہو جائیں گے، لیکن سب سے مین مسئلہ ہے کہ نہ تو گھر میں بچوں کو کچھ توجہ، نہ بیوی کو توجہ، نہ گھر میں آ رہے ہیں ترتیب سے۔ یہ یعنی کہ اب 8 دن ہوئے ہیں، بچے فون کرتے ہیں، فون کر کر کے 1 دن کے لیے آتے ہیں، اور اب کل آئے تھے صبح 5 بجے، جی جی تو 3-4 بجے چلے گئے ہیں۔ تو کیا اس کا نام ہے، ابھی تک کوئی بھی نہیں۔ اور بیٹے کو کہا انہوں نے کہ کیا اس کا نام ہے، مجھے نا فون کرنا جب آپ پیپر دے کے آ جاؤ گے، تو میں آ جاؤں گا۔ جی آتے ہیں تو کہتے ہیں کپڑے دے دو۔ پہلے تو میں کپڑے نہیں 2 ماہ ان کو دیے، تو اب یہ نا میں کپڑے استری وغیرہ کر کے دے دیتی ہوں، پھر 2 دن غائب ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو ابھی ہم نے پرسوں فون کیا ساری ٹائم 4 بجے، جی جی تو آگے سے نا کسی لڑکی نے فون اٹھایا، تو ان سے کہہ رہے تھے کہ ادھر دو فون پکڑاؤ، ادھر پکڑاؤ فون۔ جی جی ساری رات گھر سے بھی غائب، نہ بچوں کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ گھر کی، نہ کوئی خرچہ، نہ کچھ۔ اور یہی اب زور لگایا ہوا ہے کہ مجھے جو زیور ہے اور جو کوئی تھوڑا بہت پیسہ وغیرہ جمع کیا ہے، یعنی کہ 3 بیٹیاں 1 بیٹا، نہ گھر کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کا ہے۔ جی جی اگر میں سسرال والوں کے پاس گئی ہوں، ان کو کہا کہ 2 ماہ ہو گئے ان کو گئے ہوئے، انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، جو انہوں نے کہا انہوں نے نکال دیا۔ اور ٹھیک مجھے سمجھ نہیں آتی، ایسے مجھے پڑھائی دے کہ یہ عورتوں کو بھی چھوڑ دے، اور اپنے گھر رات کو گھر دے، اپنے گھر پہ ہی صرف یہ اپنے بیوی بچوں کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہ آئے۔ انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ پاک کہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور 5ویں بھی بیٹی ہے۔ یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے نا، بھی بیٹی ہے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کے لیے بھی، اور ہمارے جتنے بھی سامعین ہمارے ساتھ اس نشست میں شامل ہیں ان سب کے لیے۔ جو دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہو اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اور اس کے لیے دنیا کا آخری بخت اترتا ہے، تخت اترتا ہے، راحتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، خوشیاں، خوشحالیاں اور کامیابیاں اترتی ہیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہو۔ دنیا کا خوش قسمت انسان جو بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہو اور بیٹی کی پیدائش پہ راضی ہو، اس کے لیے اللہ کی وہ برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ خیروں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ راحتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو اگر اس کی خوشخبری سنانے بیٹھوں تو شاید میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکوں کہ بیٹی کی ولادت پہ اللہ کی رضا کتنی متوجہ ہوتی ہے، اور بیٹی کی ولادت پہ رب کی رحمتیں کتنی آتی ہیں۔ اس کے لیے جو خوش ہو، جو اعتراض کرے، اور جو بیٹی کو تنگ کرے اور بیٹی کو تانے دے اور بیٹی کی ناقدری کرے،
रब उसका रिस्क छीन लेता है, रब उसका चैन छीन लेता है, रब उसका सुकून छीन लेता है, रब उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है। फिर वो कहते हैं मौत आ जा, ए ज़मीन मुझे निगल जा, ए आसमान तो उठा ले। जो बेटी की पैदाइश पे अपने आप को, अपने दिल को तंग करता है। एक तो आप खुशकिस्मत है, रब ने आपको बेटियां दी हैं, बिल्कुल परेशान न होना। अगर अगली भी बेटी है तो उसको चूमना, इस्तकबाल करना। दूसरी चीज़ ये है, रिस्क हराम का ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर है, और जो रिस्क जिस राहों से आता है उन्हीं राहों में जाता है, मशकूक रिस्क। और ये रिस्क हलाल के लिए बीवी का अगर साथ हो तो शौहर 90% बहुत रिस्क की हलाल पे मेहनत करता है। तो 10% ऐसे भी होते हैं बीवी का साथ भी हो तो रिस्क की हलाल पे कोशिश नहीं करते, लेकिन 90% तो आप अल्लाह से जहाँ शौहर मांगे वहाँ रिस्क की हलाल भी मांगे, जहाँ शौहर मांगे वहाँ रिस्क तैयब ताहिर भी मांगे। अल्लाह थोड़ा दे, कोई हर्ज नहीं, और मुझे रिस्क की हलाल दे। एक मैं लफ्ज़ आपको बताता हूँ, या अहदो या वदूदो, या अहदो या वदूदो। मैं तीसरी दफ़ा फिर आपको याद दहानी करा रहा हूँ, या अहदो या वदूदो। ये लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको दीवाना होके, पागल होके और यकीन से पढ़ें। जैसा कोई पागल होता है ना और यकीन से पढ़ता है, इस लफ्ज़ को वैसे पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इसकी ताकत बनेगी। यकीन जानिए, टूटे हुए घरों के लिए ये दो ईंटों के दरमियान मसाला है, ये सुई धागा है, सी देता है, दिलों को जोड़ देता है। और ऐसा शौहर जो घर ना आता हो, या ऐसी बीवी जो शौहर से दूर रहती हो, या ऐसा घर जो नफ़रतों से टूट गया हो, तो या अहदो या वदूदो, इसको बहुत पढ़ें, वज़ू बे वज़ू पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, और दीवाना पागल होकर पढ़ें। आप इंशाअल्लाह ताला आप हैरान होंगे कि इस लफ्ज़ को अगर आप सैकड़ों, हज़ारों, लाखों पढ़ लें, बस 2-4 दिन करके छोड़ना नहीं, बल्कि इसको पूरे एतमाद और पूरे यकीन से पढ़ना है। इस पे अल्लाह पाक जल्ल शानहू आपकी नस्लों में इज़्ज़त, बरकत, सेहत, खुशियाँ, खुशहालियाँ और आपके मियाँ का मसला अल्लाह हल कर देगा। मैं इंशाअल्लाह मुतमईन हूँ कि अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो। लेकिन जो दो चीज़ें मैंने बयान की हैं, एक बेटी वाली, उस पर तवज्जो करें कि मैंने आपको एक बात जो कही है, इस बात के लिए आपके लिए खुशखबरी है बेटियाँ, खुशखबरी है। और दूसरा मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह से रिज़्क़ की हलाल मनवाएं और कोशिश भी करें। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ की हलाल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक इंशाअल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। तो मैं बात कर रहा था आपसे, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको मिसवाक दे देता हूँ, लेकिन ये मिसवाक तो आपके यहाँ जरासीम का बहुत ज़्यादा एहतियात, और वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं है, मिसवाक वह चीज़ है जिसमें जरासीम नहीं रहता। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, एक तो मैं अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, उस यूरोपियन की बात कर रहा हूँ, एक अपनी तरफ से घड़ा और मिट्टी का प्याला या मिट्टी का बर्तन वह चीज़ है जिसमें जरासीम नहीं रहता। पानी में बैक्टीरिया है, वायरस है, और किसी किस्म का कातिल जरासीम है, वो मिट्टी के बर्तन में नहीं रहता। मिट्टी का बर्तन का निज़ाम है, उसको छान के बाहर निकाल देता है। मिट्टी का बर्तन फिल्टर करता रहता है, फिल्टर, उसको छान के बाहर निकाल देता है। इससे पहले हम मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते थे, पानी आलूदा है, फलां है, कोई बीमारियों का ना कॉन्सेप्ट था, ना कोई इतनी थी। जब से हमने मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की चीज़ें छोड़ दी हैं, आलूदगी का निज़ाम बढ़ा है और आलूदगी की तासीर और आलूदगी का असर हुआ है। वो कहने लगे मैंने उन्हें मिसवाक दे दिया, लेकिन देने के बाद अब मेरी हैरत थी। पहली हैरत उसकी थी कि तुम्हें सब कुछ याद है, तुम्हें ये चीज़ फलां। अब मैंने उससे पूछा कि आप ये मिसवाक मुझसे क्यों ले रहे हैं। उसने मिसवाक को अपनी जेब में रखा और जेब में रख के कहने लगा मेरा जड़ी बूटियों की रिसर्च में मेरा सब्जेक्ट है जड़ी बूटियाँ। मैंने असल में जैतून और पीलू पे रिसर्च की है, और जब मैं इसके मिसवाक की तरफ गया हूँ कि मुसलमानों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है कि इसका मिसवाक दांतों में इस्तेमाल हो, फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू की है। तो मेरी आखिरी तहकीक जहाँ तक पहुँची है वो ये पहुँची है कि मिसवाक से इंसान की याददाश्त बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाती।
اور بہت زیادہ بہترین ہو جاتی ہے، اور اتنی کہ انسان اپنی زندگی کی ساری ہسٹری کو یاد رکھتا ہے اور انسان اپنی زندگی کے سارا پچھلا نظام یاد رکھتا ہے۔ تو میں نے جب آپ کو مسواک کرتے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ بندہ وہ ہوگا جس کو پچھلا سب یاد ہے اور کبھی بھولا نہیں ہوگا۔ تو میں استعمال کیا ہوا اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے، ایک بک میں پڑھا ہے کہ استعمال کی ہوئی چیز میں جو ہے تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام عطرت ہے جی اور میرے بیٹوں کا نام ہے محمد فرید کمال جی اور دوسرے کا نام ہے محمد قاسم علی۔ جی جی میں ان دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک تو ان کا پڑھائی میں دل لگی، جی وہ جو چھوٹا ہے وہ تو بہت ہی لاپرواہ ہے قاسم، تو ان کے لیے کچھ بتا دیں۔ اچھا، ایک تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کی پڑھائی میں دل لگے، اور کوئی آپ کا سوال تاکہ میں ایک ہی دفعہ بتاؤں؟ ہاں جی، اور دوسرا میرے ہسبینڈ کی طبیعت اکثر تھوڑی خراب رہتی ہے، انہیں سانس بہت چڑھتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں اگر کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بس ان کا نام سمیر ارشد ہے۔ ہاں جی 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 ہسبینڈ کی طبیعت اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتی ہیں تو اس کو دو لفظوں میں بدل دیں، ہنس اور بینڈ۔ آپ ہنسیں گی وہ بینڈ ہو جائے گا۔ بس بینڈ سے مراد کہ خوشی سے ہنسی سے دوہرا ہو جائے گا، بینڈ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بیوی کا ہنسنا بہت ضروری ہے۔ خوش قسمت بیوی وہ ہے جو شوہر کو مسکراہٹ دے، اور خوش قسمت شوہر وہ ہے جو بیوی کو مسکراہٹ بانٹے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گھروں میں خوشیاں خوشحالیاں ہوں، آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو، پیار ہو، الفت ہو۔ ایک تو درخواست یہ ہے۔ دوسری درخواست آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد رب زدنی علما، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں رب زدنی علما، اور بہت توجہ سے پڑھیں۔ اول آخر 3 بار درود پاک نہ پڑھنا بھولیے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے درود پاک پر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عرشوں پہ لے جانے کے لیے درود پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اول آخر 3 بار درود پاک اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد رب زدنی علما آپ پڑھیے، اور بہت توجہ سے پڑھیے اور دھیان سے پڑھیے۔ اور شوہر کے لیے میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں کہ اگر آپ شوہر کے لیے یا اللہ یا سلام یہ سوالات کر لیں، اچھا اس کی سوالات کرنے کی ترتیب آپ کھلا پڑھیے، اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی پاکی ناپاکی وضو بوضو شرط نہیں، اور میاں کو بھی کہیں وہ بھی پڑھیں یا اللہ یا سلام، اور کچھ دن مستقل مزاجی سے پڑھیں، توجہ یقین سے پڑھیں اور اعتماد سے پڑھیں۔ انشاءاللہ یا اللہ یا سلام کی تاثیر سے گھر سے بیماریاں بھی جاتی ہیں، پریشانیاں بھی جاتی ہیں، اور اگر کوئی نظر بد اور جادو ہے یا کوئی سفلی عمل ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ آپ ضرور کیجئے، اور اگر سارا گھر کرے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اور اس کا اثر زیادہ ہوگا، اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، اس کا رزلٹ زیادہ ملے گا۔ میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، آپ ضرور کیجیے۔ اور بچوں کی تربیت کے لیے میں ایک درخواست ماؤں سے کہوں گا کہ تربیت کے نام پہ بچوں کو ذلیل نہ کریں، ڈانٹنا، بہت زیادہ ان کو پریشان ان کو نہ کریں۔ میری درخواست ہے۔ رد عمل کے طور پہ جب بچے طاقتور ہوتے ہیں پھر مائیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا کہ اولاد کا اکرام کرو، احترام کرو، رسپیکٹ کرو اولاد کی۔ جہاں والدین کے بارے میں وہاں والدین کو حکم ہے کہ وہ اولاد کا احترام کریں، اولاد کا اکرام کریں اور اولاد کی عزت کریں۔ تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت، نرمی، پیار ہو۔ یہ شرارتوں کی عمر ہے۔ ہم جب اتنی عمر میں تھے ہم بھی تو شرارتی تھے،
تو اپنی عمر کے اس حصے کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو بچوں کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، اور ان کے ساتھ مائیں مخلص ہوتی ہیں، ماں سے بڑھ کے کوئی مخلص نہیں، لیکن ماں خلوص کی بنیاد پہ بعض اوقات بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور بہت زیادہ ان کو بد دعائیں دینا اور بعض اوقات خدا نخواستہ گالیاں دینا، ایسا نہ کیجیے۔ بچے اپنی عزت نفس کو بہت مجروح سمجھتے ہیں۔ اتنی عزت نفس تو ہوتی ہے کہ معصوم بچہ، اس کو پتہ نہیں ہے غرور تکبر کیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، عزت بے عزتی کیا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن غصے سے اپنا ماتھا زمین پہ مارتا ہے۔ بعض بچے غصے سے زمین پہ اپنی ٹکریں مارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچے کے اندر عزت نفس ہے اور بچہ عزت نفس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ مائیں محبت اور پیار اور الفت سے برداشت کریں، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس کا رد عمل بہتر ہو۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے نا، رد عمل بہتر ہو۔ یہ نہ ہو کہ رد عمل کے طور پہ ہم ان کو، نہ، میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، اللہ پاک ہماری سب نسلوں کو خیر و برکت عطا فرمائے اور وہ نسلیں بنے جو میرے وطن کی تعمیر و ترقی کریں، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس گورے نے وہ مسواک لے لی۔ میں آپ کو یادداشت کا صرف ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں۔ میرے پاس یادداشت کی ایک پوری سیریز ہے کہ کن چیزوں سے یادداشت بڑھتی ہے۔ مسواک کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ بہت کمال چیز ہے، بہت با کمال چیز ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ نہرو نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، جواہر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم، سیاسی لیڈر تھے کانگریس کے، اس نے اپنی یادداشتوں میں عجیب بات لکھی۔ اس نے لکھا ہے کہ میری یادداشت، اس نے ایک انوکھی بات لکھی۔ کیا لکھا ہے؟ ایک کال کے بعد اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بات کیجئے۔ جی، وہ میرے بھائی کا نوکری کا مسئلہ تھا، وہ نا 5-6 سال ہو گئے ہیں تو پرماننٹ نہیں ہو رہی جی، نا، تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی مسئلہ حل ہو جائے گی۔ اچھا، پرماننٹ نہیں ہو رہی؟ جی، اچھا، اور ایک اور جی، بات کیجئے، اور کیا؟ سر، وہ نا حکیم صاحب 1 سال پہلے نا 25 دسمبر کو ہم نے خط بھی لکھا ہے آپ کو، جی جی، چوری ہو گئی تھی ہمارے گھر سے نا، ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے تو چوری ہو گئی تھی۔ جی، ہاں، ہمیں شک ہے اپنے کرایہ داروں پر، فنگر پرنٹس وغیرہ بھی اسی کے آئے ہیں، لیکن نہ پولیس مانتی ہے نہ وہ مانتا ہے۔ اچھا، تقریباً ہمارا 65 سے 70 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک اللہ کا نام دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ چوری بھی آپ کی ضروری واپس آئے گی اور آپ کو اس کا سراغ ملے گا، اور آپ کے دوسرے مسائل بھی 100% اللہ کے نام کی برکت سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ یقیناً ہمارے ساتھ جتنے بھی ہم سفر ہیں ہمارے اس پروگرام میں، وہ کاپی قلم تو ساتھ لے کے بیٹھے ہوں گے اور لکھ لیں گے۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہمارا جو مسائل ہیں نا، ان مسائل میں جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ سب سے پہلے نظر کی خیانت شروع ہوتی ہے، نظر کی خیانت، اور نظر کی خیانت سے آگے پھر بہت سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس نظر کو بچانے کے لیے قرآن کی آیات اس نظر کی حفاظت کرے، جہاں یہ نظر غیر محرم پہ بچنے اور غیر محرم پہ نہ پڑے، وہاں اس نظر کے لیے کسی کی چیز پہ بھی نہ پڑے، کیونکہ سب سے پہلے نظر اٹھتی ہے، پھر دماغ سوچتا ہے۔ یہ میں مرحلہ وار بتا رہا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ نظر اٹھتی ہے، دماغ سوچتا ہے، دل مچلتا ہے، قدم اٹھتے ہیں، ہاتھ بڑھتے ہیں اور خیانت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے نظر ہے۔ تو محترمہ، آپ ایسے کریں، آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، یا وہاب و یا فتاح ہو، یا وہاب یا فتاح ہو، اس کو آپ بہت توجہ سے پڑھیے
हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़िए और खुला लाजिम पढ़िए, लेकिन एक तस्बीह से अव्वल आखिर दरूद पाक लाजिम 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़िए और खुला बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, सारा घर पढ़ें, घर के सारे अफराद पढ़ें। अक्सर ख़वातीन पढ़ती हैं, मर्द हजरात कुछ कोताही कर जाते हैं, वो भी लाजिम पढ़ें। या फत्ताह या वहाब, ये ऐसा अल्लाह का नाम है, ऐसा है कि आपके लिए इंशाअल्लाह ताला या वहाब हबली, हाँ, इस जो लफ्ज़ या वहाब है इसमें और या फत्ताह में एक ताकत है, और ये 7 ज़मीन के नीचे से कायनात के राज दिखा के हथेलियों पे रखवा देती है। 7 ज़मीन से नीचे, ऐसी ताकतवर चीज़ है और ऐसी पुरतासीर चीज़ है। घर के मसाइल, ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ और उलझनों के लिए ये बहुत कमाल चीज़ है। इसको मुस्तकिल पढ़िए और एक सिर्फ और चीज़ कीजिए, हर जुमे के दिन मीठे चावल पकाएं गुड़ वाले और उसके 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा खुद खाएं, एक गुरबा मसाकीन को दे दें और एक हिस्सा परिंदों को डाल दें छत पे, किसी साफ जगह पे, कूंडा हो, बर्तन हो, थाल हो, उसमें साफ जगह पे। अब ये हर जुमे के दिन ये ज़रूर कीजिएगा, ये किसी जुमे छोड़े नहीं। आप जुमेरात को पका के रख लीजिए, ठंडे हों, पर डालना जुमे के दिन है। जुमे के किसी साथ में, किसी लम्हे में आप डाल दीजिए, तो इंशाअल्लाह उससे ये होगा कि आपको बहुत खैरें और बरकतें मिलेंगी और अल्लाह का बहुत फजल और बरकत नसीब होगी। ये आप मुस्तकिल करें और पूरे यकीन से करें। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा, अल्लाह पाक आपके सारे काम बनाए। पर जो वजीफ़ा दिया है ना, उसको बहुत पढ़िएगा और यकीन से पढ़िएगा। आपको चंद दिनों, चंद हफ्तों में उसके रिज़ल्ट मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका दिल ठंडा हो जाएगा और आपको एक यकीन मिलेगा कि अल्लाह के कलाम में वाक़ियतन तासीर है और अल्लाह के नाम में क़ुव्वत है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी आफ़ियत का मामला फरमाए। मैं इंशाअल्लाह दुआ करूँगा आपके लिए। मैं जवाहरलाल नेहरू की याददाश्तों में एक बात अर्ज़ कर रहा था, वाक़या। हमारा मौजू बहुत लंबा है, वक्त भी थोड़ा है। याददाश्त के मौजू पे चाहता था कि आज बहुत से मोती दूँ, लेकिन आज कालें भी साथ हैं, हमारे मुखलिसीन इंतज़ार करते हैं और साथ ये मौजू भी है। अब आप ये देखें कि उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा है, जब मैं जेल में था तो वहाँ मैंने देखा एक साहब को कि मुसलसल मिसवाक करते थे अपनी नमाज पढ़ने के लिए। उन्हें पता है मुसलमानों की नमाज है, मिसवाक करते थे। वो कहने लगे, एक दफ़ा हम थे तो फारिग, मिल बैठेंगे दीवाने। मैंने उससे पूछा इससे क्या होता है? उसने कहा मेरे हबीब की सुन्नत है और मैं ये करता हूँ। मैंने पूछा इसका कोई फ़ायदा भी है? कहने लगे मेरे दादा जो थे वो 107 साल की उम्र में फौत हुए थे और उनको सब याद था, हर चीज़ अजबर थी और हर चीज़ ऐसी थी कि कोई बंदा उनसे कुछ पूछे, जवानों को चीज़ें भूल जाती थी रखी हुई, लिखी हुई, वो लिखते नहीं थे, बस वो एक दफ़ा सुन के आंखें बंद कर लेते थे और ऐसे है जैसे वो जज्ब कर रहे हैं। तो मैंने देखा और वो कहते रहते थे, बेटा अगर अपनी याददाश्त बेहतरीन करनी है तो मिसवाक का इस्तेमाल बेहतरीन अंदाज से करना। ये भी साथ कहा। मैंने कहा बाबा जी, ये नेहरू ने लिखा है कि वो जो कैदी साथ था उसने कहा अपने दादा से कि बाबा जी अच्छे अंदाज से क्या मतलब? उसने कहा ऐसे से मुंह में नहीं घुमाना, मुंह के अंदर बाहर चारों तरफ से, नरमी से, सख्ती से नहीं, मिसवाक करना है, अंदर बाहर से अच्छी तरह से करना है, इसके फिर फ़ायदे नसीब होंगे। और कहा बेटा इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आज मेरी उम्र 100 साल से ऊपर है और वो कहते थे 100 साल से ऊपर उन्हें कैसे पता था? जब गदर हुआ था 1857 का, वो उससे अपनी एज का हिसाब लगाते थे तो वाकई उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी
اور ان کی یادداشت لاجواب تھی، بہترین تھی، اور اس کی بنیاد مسواک، میرے آقا کملی والے کی سنت، میرے آقا کملی والے کا فرمان۔ دیکھیں میں ایک بات کہوں، جب نام سنت آ جائے نا پھر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس پھر سنت سے مراد سنت ہی ہے، فرمان ہے سنت ہے، اور سنت سے مراد پھر سنت کی تاثیر ہے، پھر اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس سنت ہی سنت ہے۔ تو اپنی اگر یادداشت کو بہترین بنانا ہے، مسواک کا استعمال کریں۔ آپ 2 مسواک رکھ لیجئے، ایک جیب میں رکھ لیجئے، ایک اپنے ساتھ رکھیں، یا وہی ایک ہی دفعہ استعمال کریں۔ لیکن اگر جیب میں مسواک ہو، جیب ہری بھری رہتی ہے، ایسی جیب لٹنے سے بچتی ہے، کٹنے سے بچتی ہے، اللہ اس جیب کو کبھی خالی نہیں رکھتا۔ اور جن کی جیب بھری ہوئی ہے ان سے بھی ذرا تھوڑا سا میں وضاحت سے کہہ دوں، کبھی غافل نہ ہوئیے گا، ایک پل میں جیب خالی ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ ہاں، تلک الایام نداولها بین الناس تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ایک پل میں جیبیں خالی ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب کی یہ سنت، میرے آقا کا یہ فرمان، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، اور اس میں بڑی قوت ہے۔ اگر آپ کریں گے نا تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یادداشت کے اور گر بتاؤں کہ یادداشت اور کن کن طریقوں سے بڑھتی ہے، اور کن کن چیزوں سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کیا کروں، وقت تھوڑا، لیکن آمد ہوتی ہے بعض اوقات باتوں میں، کوئی مضمون چھڑ جائے تو تاروں سے بہت چیزیں نکلتی ہیں۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ آپ کو اور باتیں بتاؤں، کہ مسواک کے، ابھی تو ہم آگے اور چلیں نا، مسواک کے آپ کو واقعات سناؤں، تاریخی واقعات سناؤں مسواک کے، کہ تاریخ نے مسواک کو کس طرح لیا، سنت کے بعد مسواک کی اہمیت، اور سنت کے بعد مسواک کا کمال کتنا ہے، اور اس کی کتنی طاقت اور تاثیر ہے یادداشت میں، حافظے میں، نظروں کی طاقت میں، منہ کی صفائی میں، گلے کو صاف رکھنے میں، دانتوں کی حفاظت میں، صحت کی حفاظت میں، فٹنس میں، اعصاب کو مضبوط رکھنے میں، طبیعت کو بیدار رکھنے میں مسواک کی کیا طاقت ہے، اور مسواک کی کیا قوت ہے۔ عجب قوت ہے، عجب طاقت ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو پھر مزید بیان کریں گے۔ اب دروشی پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا محتاج اور بھکاری بنا۔ ہمیں دنیا میں بھی خیریں اور عافیتیں، اور آخرت میں بھی خیریں اور عافیتیں عطا فرما۔ ہمیں دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما۔ مولا بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، جو دنیا کے جس کونے میں جہاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیں، ان سب کی مشکلیں حل کر دیں، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشحال کر دیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں اور مرادیں عطا کر دیں۔ ہمیں بن مانگے عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔